ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. اے اہل ایمان، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے. تنالوہ ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے. ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اسے جانچ لے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. یہ وہی کچھ ہے جو کچھ اصحاب سبت کے ساتھ ہوا، لیکن شکر ہے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی اس طرح کی. اصحاب سبت جو تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہودی، جنہوں نے ہفتے کے شکار کے دن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کے بارے میں سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آیا. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا. تو انہوں نے ہیلا کر دیا ہفتے کے دن شکار کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش اس حوالے سے بنا دی کہ وہ جو شکار تھا وہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھیں، اور آگے پیچھے مچھلی بڑی مشکل سے شکار ہوتی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ ان کی آزمائش تھی. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خشکی کے جو شکار ہیں ان کے ذریعے، جو تمہارے ہاتھوں کے اور نیزوں کے قریب پہنچ جائیں گے. ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ احرام کی حالت میں ہے تو بے فکر ہو کے پھریں، تو یہ تمہیں شکار تو نہیں کریں گے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آزمائش بنا دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے. ویسے یہاں پہ لفظی ترجمہ ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، لیکن یہ اردو میں جاننے کا معنی پھر لوگ دوسری طرف لے جائیں گے کہ یعنی اللہ کو اس وقت پتہ چلے گا. اس لیے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، جانچ لے. اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے پہ آپ لوگ گواہ ہو جاؤ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، کون ہے جو بغاوت پہ آتا ہے.
تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا تمہیں آزمایا جائے گا. اب یہ جو تکالیف ہے نا جی، یہ ان سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑتا. ہم تو یہاں سے اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ جا کے اتر جاتے ہیں. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا سمندری جہاز کے ذریعے، تو وہ بھی جہاز میں بھی آلموسٹ سب کانٹیننٹ سے 2 ہفتے کا سفر تو ہوتا تھا سمندر کے اندر. اس کے بعد پھر پیدل سفر ہوتا تھا. 2 دن اور 1 رات کی مسافت تھی صرف جدہ سے مکہ. آج وہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. ادھر 2 دن اور 1 رات، اور وہ بھی تکلیف میں، ریگستان میں جہاں پہ سانپ ڈسنے کا اور موذی جانوروں سے ڈر، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا ڈر کہ قافلے لوٹ لیے جائیں. ان زمانوں میں تو عرب میں تیل نہیں نکلا تھا، عربی تو بڑے غریب تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے، مسلمانوں کے بھی لوٹتے تھے، جس طرح یہاں بھی مسلمان کو لوٹ رہے ہیں. پیٹ تو لگا ہوا نا سب کے ساتھ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت دی اور پھر وہ اسٹیبلش ہوئے. پہلے اتنے لوگ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے، اسی لیے لوگ گھر والوں کو مل کے گلے لگ کے معافیاں کروا کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں. وہ قافلے جب لٹتے تھے تو بندے بھی مر جاتے تھے. 4 مہینے کا جانے کا سفر پیدل، 4 مہینے کا آنے کا اگر آپ بائی روڈ جائیں. سمندری سفر سے بھی جائیں تو تب بھی 15-20 دن تو کہیں نہیں گئے سب کچھ ملا کے. پھر راستے میں سمندر میں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے، سی سکنس کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے. سمندر کے اندر ایک خاص قسم کی مچھلیوں کی پانی کی اسمیل ہے، اس سے لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وامٹنگ ہو جاتی ہے. پھر اگر کہیں بھور میں پھنس گیا، کوئی سمندری طوفان آیا، پھر گئے. تو اس لیے لوگ مل ملا کے جاتے تھے، پتہ نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. حقوق العباد معاف کر لیتے تھے. کتنا مشکل عبادت ہوتی تھی. آج تو یہ آپ سمجھ لیں ایک سٹیٹس سمبل اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ میں عمرہ کر آیا ہوں، میں حج کر آیا ہوں. اگر وہ زمانہ دیکھیں تو کوئی امیر آدمی تو رسک ہی نہیں لے گا بار بار حج کرنے کا. ظاہر زندگی سب کو پیاری ہے. پھر راستے میں بیمار ہو جائیں آپ تو پھر ظاہر شہر میں تو جا کے ضروری نہیں بیمار ہونا ہے، جنگلوں میں بیمار ہو سکتے ہیں. راستے کے میں جب آپ نے جنگلوں میں پڑاؤ کرنا ہے، پھر بڑی بڑے آگ جلائی جاتی تھی تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئے. رات کو لوگ ڈیوٹی دیتے تھے، پھر اسلحہ بھی ساتھ ہوتا تھا بچنے کے لیے کہ کہیں پہ قافلہ لوٹ نہ لیا جائے. انتہائی تکلیف دہ چیز تھی. اور پھر راشن بھی اٹھا کے لے کے جانا ہے، اونٹوں پہ لاد کے، گھوڑوں پہ لاد کے. راستے میں کھانا نہیں ہے. پھر احرام کی پابندیاں بھی بہت زیادہ. آج تو صرف جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی جنہوں نے احرام نہیں باندھے وہ باندھ لیں. ہمارے یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جو میقات ہے، یلملم ایک جگہ آتی ہے، اس کے قریب جب جہاز پہنچنے والا ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر لوگ تو اسلام آباد ایئرپورٹ یا پشاور ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیتے ہیں، کیونکہ جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے 4 گھنٹے بعد ویسے ہی اتر جانا ہے. اس زمانے میں آپ نوٹ کریں کہ لوگ احرام پہن کے ان کو، یعنی وہ آلموسٹ 100 کلومیٹر دور تو ہے حرم سے، 100 کلومیٹر کا سفر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2-2.5 دن کا سفر پیدل. اور ان 2-2.5 دنوں میں 2 دن اور 1 رات میں آپ نے احرام کی بندیوں سے بھی گزرنا ہے. کھانے پینے کے ایشوز ہیں. راستے میں لوگ شکار کرتے تھے. ظاہر اب گوشت کھانا ہے تو کتنی گائے بھینسیں ساتھ اپنے لے جائیں گے، ان کو بھی کھلانا پڑے گا نا. سال دے کے جائیں گے تو ان کو کیا کھلائیں گے. پھر راستے میں لوگ ہرن شکار کر لیتے تھے، نیل گائے شکار کر لیتے تھے، جنگلی گدھا، زیبرا، یہ حلال ہے نا. پالتو گدھا تو حرام ہے، وہ والا حلال ہے. یہ شکار کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں ان کا شکار منع کر دیا. ایون جو نقصان دہ جانور ہیں ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جب آپ کو خطرہ ہو. ایک ایکسیپشن آگے چل کے آ جائے گی، وہ ہے سمندری. کیونکہ سمندر میں تو ظاہر ہے آپ سمندر میں جب آپ ہیں تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا، آپ پانی میں تو اتر کے چل نہیں سکتے. تو سمندری جو سی فوڈ ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا ذریعہ ہے. تو وہ اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ سمندری شکار کھا کے، وہ والا گوشت آپ وائٹ میٹ کھا سکتے ہیں. زمین کا سفر کرنے والے لوگ شکار نہیں کریں گے، روٹی کھائیں اور چیزیں کھائیں. پھر سالن بنانا بھی مسئلہ. اسی لیے اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے اچار جو انوینٹ ہوا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ انسانیت نے یہ ایک طریقہ سالن کا دریافت کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ لوگوں نے اتنا لمبا لمبا سفر کرنا ہوتا تھا. تو سالن تو 2 دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں تو 1 دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے.
اچار جو ہے وہ بے شک آپ 1000 سال تک اس میں ڈبو کے رکھیں آئل کے اندر، خراب نہیں ہوگا۔ جو آپ کا یہ سرسوں کا تیل ہے تو اینٹی سیپٹک ہے، اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یہ چیز پروڈیوس نہیں ہوتی، اس میں جو چیز ڈوبی ہے وہ اسی طرح رہے گی، اس لیے اس کو تیل کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا ہے۔ وہ آپ جب مرضی استعمال کریں، اچار جتنا مرضی پرانا ہو خراب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی خیر بہتر ایک موڈ ہے، وہ الکوہل ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر آپ دیکھیں ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی، وہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے، چاہے 10,000 سال بعد کوئی استعمال کرے۔ الکوہل میں جو چیز ڈوب گئی نا اس نے خراب نہیں ہونا، اس لیے آپ دیکھیں لیبارٹریز کے اندر انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں ڈبو کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تجربے کرنے کے لیے، اس میں خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ اس لیے جب آپ کا زخم بھی صاف کرتے ہیں اسپرٹ سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی بیکٹیریا ہے تو مر جائے۔ یہ ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے۔ تو اگلے زمانوں میں لوگ پھر اس طریقے سے سفر کے دوران ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا قافلوں کی۔ اب اس سارے سینیریو کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جو منع کی جا رہی ہیں یہ واقعی آزمائش ہے۔ آج تو یہ آزمائش نہیں لگتی ہیں، سکون سے جہاز میں بیٹھتے ہیں جناب، کھانا بھی آ جاتا ہے، ہلکی سی نیند لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، سکون سے جا کے آپ اتر جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں کدھر 4 مہینے اور کدھر 4 گھنٹے، اور بھی اتنے آسائش والے اچھے ماحول کے اندر، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ تو آج تو ہر چیز بڑی آسان ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مشکل کام تھا، اس لیے اس آپ آزمائش کو سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی پھر حد سے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو۔ اب یہ مطلقاً شکار کی بات آ گئی، کھانے پینے کا شکار بھی، اور کوئی درندہ بھی نہیں شکار کرنے کی ضرورت کہ کوئی شوقیہ کوئی شیر مار دے یا کوئی اس طریقے سے ریچھ مار دے کہ جس کی کھال میں استعمال کروں گا۔ ویسے تو کھال کے لیے کوئی مارتا ہے وہ ایک علیحدہ بات، احرام کی حالت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آپ کر سکتے۔ باقی اس میں وہ مکھی مچھر یا اس طرح کی چیزیں جو کسی نے غلطی سے کوئی مچھر بیٹھا تھا یوں مار لیا، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، ایک عراقی آ کے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مچھر یا مکھی مار دے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا پہلے تو انہوں اندر بلاؤ نا میرے کو، یہ کون ہے؟ تو آپ پوچھا کہاں سے؟ ان کا عراق سے۔ ان کا ہے اہل عراق، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ادھر تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور ادھر تمہاری شریعت کی پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے۔ وہ انہی آیتوں کی وجہ سے کہتے تھے نا کہ قرآن نے منع کیا کہ آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے کہا اگر مچھر شکار ہو گیا یا مکھی شکار ہوگی تو اب ہم کفارہ کیا دیں؟ اس آیت کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو کوئی اس کے اوپر تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جس طرح درندے ہیں یا چرندے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ، اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے ایکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا۔ ہرن ماری ہے تو ظاہر اب ہرن تو اس کو شکار کرنا تو بڑا مسئلہ ہے، پھر اس کو ہرن کے ایکویلنٹ کوئی بکری یا بکرا کعبہ کی حدود کے اندر قربان کرنا ہوگا، یا خود نہیں جا سکتا تو یہاں پہ کعبے کی طرف بھجوا دے، جسے دم کہا جاتا ہے۔ حج میں بھی کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو آپ دم دیں گے نا، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا حج یا عمرے میں، تو میرے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی کہ وہ سر سے ٹپکتی تھی، تو اب جب تک میں وہ سارے ارکان ادا نہیں کرتا تو میں حلق تو نہیں کروا سکتا تھا، لیکن وہ جوئیں اتنی تنگ کر رہی تھی، حضور کے پاس پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم سر کے بال منڈوا دو، یہی آخری حل ہے نا کہ وہ بال ہی منڈوا دیے جائیں تاکہ جوؤں سے جان چھوٹ جائے، اور اس کے ایکویلنٹ پھر تم جو ہے نا وہ ایک بکری صدقہ کرو
کیونککہ ظاہر ہے وہ حج میں بال تو نہیں آپ مڑوا سکتے، تو یہ مجبوراً کرنا پڑا، تو اس کے ایکویلنٹ آپ کو پھر فدیہ دینا ہوگا، اسے دم بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے بکری دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا پھر تم 6 مساکین کو کھانا کھلا دو، آدھا سا ان کو کوئی اناج دے دو، آدھا سا آج کا آلموسٹ 1.25 کلو بنتا ہے، کیونکہ پورا سا جو ہے وہ 2.5 کلو ہے، جو ہم رمضان میں بھی دیتے ہیں صدقہ فطر، اس کا آدھا۔ تو یا پھر تم 3 روزے رکھ لو اگر تم یہ نہیں کر سکتے، 6 مساکین کو یا 3 روزے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا، لیکن وہ تفصیل پھر بخاری مسلم میں آئی کہ کیا کرے گا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ نہیں آئے گا، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس مسئلے کو اجتہاد پہ چھوڑ دیا گیا، جس کو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اور وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے جانور شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایک جانور دے گا، ذوا من النعم یحکم بہ ذوا عدل منکم، جس کا فیصلہ 2 معتبر اہل علم کریں گے، منکم ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا۔ یا تو یہ کر لے، وہ ظاہر ہے وہ کسی نے سپوز نیل گائے شکار کی ہے، اب وہ ڈیسائیڈ پھر کیا جائے کہ اس کے ایکویلنٹ قیمت، اگر اس نے بکریاں بھیجنی ہے تو سپوز 3 بکریاں دے دے، اگر اس کو گائے نہیں مل رہی اس کے ایکویلنٹ، تو یوں کر لے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو اب اس پہ اجتہاد یہی کیا جائے گا کہ اگر بکری کے ایکویلنٹ 3 روزے ہیں اور 6 مساکین کو کھانا ہے، تو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے اگر 3 بکریوں کے ایکویلنٹ بن رہا ہے تو روزوں کو پھر 3 گنا کر لیں، یعنی 9 ہو گئے، اور مساکین کو 3 گنا کر لیں تو 18۔ اس میں پھر آپ کو یعنی مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ملیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ضروری ہے۔ اے ریڈیو مسئلے، اچھا اگر کوئی امام اس کا کوئی مسئلہ نکال بھی دیتا ہے، سارے اماموں نے مختلف نکالے ہیں، کسی نے کچھ، یا اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا نہیں کہ اماموں کی تقلید کرنی ہے، اللہ نے کہا کہ اس وقت جو 2 بندے ہیں نا، کوئی پڑھے اہل علم، ان سے فیصلہ کروا لو۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا کوئی 4 امام بعد میں آئیں گے، وہ بتا دیں گے کتنا کتنا کرنا ہے، تو قرآن ہی خلاف ہے تقلید کے۔ ورنہ یہ آتا کہ جی 2 بندے جو تم میں سے فیصلہ کریں کہ ہاں جی اس نے اگر شیر مارا ہے تو اس کے ایکویلنٹ یہ ہے، شتر مرغ مار دیا تو اس کے اگینسٹ یہ ہے، ہرن مار دیا تو اس کے اگینسٹ یہ ہے، کچھ بھی نہیں، بس چھوڑ دیا۔ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قرآن اور سنت فکس ہے، تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی کوئی رائے قائم کر سکتا۔ او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے ایکویلنٹ روزے رکھ لے۔ وہ روزے میں نے آپ کو بتا دیا، کہتے ہیں نا جی قرآن میں مسئلہ، وہ جو قاضی شریح کو خط لکھا تھا حضرت عمر نے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے اور سنن نسائی میں بھی، کوئی مسئلہ ہو تو پہلے قرآن میں دیکھ، قرآن میں نہ ملے تو سنت میں، سنت میں نہ ہو تو اجماع امت میں، وہ بھی نہ ہو تو اجتہاد کر، اور بہتر ہے کہ اجتہاد کی طرف نہ ہی جا اگر مسئلہ سوالو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر دیا ہے، سورۃ البقرہ کی وہ جو آیات ہیں جن میں یہ یعنی حج کا ذکر ہوا، ان میں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اور اس کو پھر کوئی دم دینا پڑتا ہے تو وہ دم دے لے، یا یہ ساری چیزیں، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بکری یا اس کے ایکویلنٹ 3 روزے، 6 روزے، 3 روزے یا 6 مساکین کو کھانا، بس وہ ایکویشن آپ لگا لیں، تو وہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، چلے 2 اہل علم سے کرا لیں، اگر انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہوئی تو اہل علم تو پتہ ہی نہیں ہونا، انہوں نے اندازے لانے نے، تو میں نے تو آپ کو باقاعدہ ریفرنس دے دیا، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا۔ یعنی دنیا میں اللہ نے ایک مدنی پینلٹی رکھ دی ہے کہ تاکہ وہ اس کا ایکویلنٹ کفارہ بن جائے۔ جس طرح ہے نا کہ اگر کسی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹلی تیر چلایا تھا جانور کو، آگے بندہ آ گیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو وہاں پہ بھی ہے کہ توبہ تو کرنی ہے، دیت بھی دینی ہے، 100 اونٹ ابو داؤد میں آیا ہے مرنے والوں کو، پلس ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں۔
یہ وہ چیزیں جو آپ نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو پینلٹی پڑے گی ان کاموں کی، وہ ہر جگہ ہے، یہاں پہ بھی آپ کو پینلٹی ہے کہ اگر آپ نے حرکت کی ہے تاکہ تم مزہ چکھو اس کا، جو کچھ یہ تم نے حرکت کی ہے تو اس کا تمہیں کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ عفا اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے اس چکر میں پڑ جائے، چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں، جا کے میں فدیہ دے دیں گا، تو یہ شوقیہ میں نہیں کام کر سکتا کوئی، یعنی کسی نے بال جان بوجھ کے مڑوا دیے کہ ٹھیک ہے جی احرام کی حالت میں ایک بکری دے دوں گا، تو یہ حرکتیں نہیں کرنی آپ نے۔ یہ جان بوجھ کے نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے جی اینڈ پہ سجدہ صاحب نکال لوں گا، یہ کام غلط ہے، یہ تو بھول چوک ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی حدوں کو ہم کراس کریں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسوں میں ہمیں شامل نہ کرے جو یہ حرکت کریں۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پانی کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، وہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے بھی۔ ظاہر ہے اب سمندر سے تو پانی میں اتر کے کوئی ہرن کا شکار تو نہیں کر سکتا، یا کوئی اور سبزی نہیں کہیں سے حاصل کر سکتا، تو سمندری شکار کرے گا۔ تو سمندر میں جنرلی آ گیا کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، پیورلی جو سمندری جانور ہے، یہ کیٹیگوریکل چیز ہے۔ لہذا فقہ حنفی میں جو ہے نا کہ ویل مچھلی جو ہے یہ سمندری جانور نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ میملز میں سے ہے، یعنی دودھ دینے والے جانور، یعنی انڈے نہیں دیتی ویل مچھلی، وہ ویل مچھلی کو حلال نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صرف وہ مچھلیاں حلال ہیں جو انڈے دینے والی ہیں۔ پھر ہم انہیں کہتے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، متفقن علیہ، دونوں کتابوں میں، ابو عبیدہ ابن جرح جو ایک لشکر میں گئے تھے اور ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اگل دی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم 15 دن وہ کھاتے رہے، اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی جو 2 ڈھانچے میں سے پسلیاں تھیں وہ صحابہ کو کہا اس کو جوڑو، تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنی اونچی اس کی وہ پسلیوں کا آپ سرکمفرنس دیکھ لیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یعنی 12-14 فٹ تو بنے گا، تو اتنی بڑی تو کوئی عام مچھلی تو نہیں، انڈے دینے والی تو نہیں ہوتی ہے، یہ ویل مچھلی ہوتی ہے اتنی بڑی، ایون اتنی بڑی تو شارک بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو، حالت تک تو نہیں دریافت ہوئی ہے اس طرح کی کوئی مچھلی، تو وہ ویل مچھلی تھی۔ ویل مچھلی بھی حلال ہے، اور ہر سمندری جانور حلال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ سمندر سے نکالنے کے بعد وہ مر جائے، وہ حلال ہے۔ مگرمچھ ویسے تو میٹھے پانی کا جانور ہے، بہت چند ایک ہیں جو سمندر میں پائے جاتے ہیں، سمندر میں یہ نہیں ہوتے، یہ میٹھے جانور، میٹھے پانی کا جانور ہے، دریائی جانور۔ مگرمچھ کیا پانی سے نکلنے کے بعد مر جاتا ہے؟ نہیں، لہذا مگرمچھ حرام ہے۔ ویسے بھی یہ درندہ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے چاہے چرندوں میں ہوں یا پرندوں میں، چرنے والے جانوروں میں ہوں یا اڑنے والے جانوروں میں، وہ حرام ہے۔ تو مگرمچھ اس میں نہیں آتا۔ سانپ پانی کے اندر بھی، باہر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن ویل مچھلی کو آپ باہر نکالیں 1.5-2 گھنٹے بعد مر جاتی ہے، فوراً نہیں مرتی۔ کیکڑا، وہ آپ کو نکالتے ہوئے ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لوگ سمجھتے ہیں باہر بھی زندہ رہتے ہیں، نہیں، مر جاتے ہیں۔ زندہ رہتے ہوں تو میرے بھائی یہ ملیشیا کے اندر اور انڈونیشیا میں، چائنا میں، انہوں نے پانیوں کے اندر کیوں وہ کیکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کو فریش رکھا ہوتا ہے، اسی ٹائم پکڑتے ہیں وہ، اور پھر وہ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ فریش رہیں، جس طرح مچھلی ہیں فریش رکھنے کے لیے، وہ باہر نہیں زندہ رہ سکتے، کچھ عرصے بعد وہ مر جاتا ہے۔ تو پیورلی جتنے بھی جانور سمندر کے اندر ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، اور آج تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سمندر میں اتنا جانور موجود ہے کہ ہزاروں سال تک بھی زمین پہ کوئی چیز نہ اگے اور انسان صرف سمندر سے کھاتا رہے، انسانیت نہیں ختم ہوگی، اتنا کچھ اللہ نے سمندر میں رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت ہے جی، سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ دیکھیں، وہ جو پالا ہوا ہے اس کو خوراک بھی اللہ دے رہا ہے،
دیکھیں نا کیسا سائیکل چلایا. ویل مچھلی, ایک چھوٹی ویل مچھلی 500 کلو گوشت روز کا کھاتی ہے, 500 kg. اور پیسیفک میں, اٹلانٹک کے اندر لاکھوں ویل مچھلی ہیں. اس سائز کی ویل مچھلی ہے کہ یعنی جو بڑی ویل مچھلی ہے نا, 11 ہاتھی, افریقن ہاتھی ہو نا, ان کے برابر ایک ویل مچھلی. جی ہاں, اے پاکستانی ہاتھی نہیں, ہاں جڑا ایک بھی تہاڈے کول نہیں سنبھالیا گیا تو وہ بھی ہائی کورٹ نے ڈیسیژن کر کے دیتا. جڑا چائنا, وہ جو سری لنکا سے لے کے آئے تھے ہمارے پرانے ڈکٹیٹر صاحب ضیاء الحق صاحب, 11 ہاتھی ایک ویل مچھلی. تو وہ کھاتی بھی گوشت ہے, جس طرح ہمارے علماء گوشت سے نیچے نہیں, صرف گوشت. چھوٹے سے بھی آگے کی بات جی, وائٹ میٹ کھاتی ہے وہ. تو ان کی خوراک کون پوری کر سکتا ہے؟ اچھا پھر یہ دیکھیں, وہ جو کھاتی ہے جس مچھلی کو, وہ مچھلی بھی تو کسی خوراک پہ زندہ ہے نا, اس کی بھی تو کوئی خوراک ہے. اور جو اس کی خوراک ہے اس کی بھی آگے یہ چین کہیں جا کے تو ختم ہوتی ہے نا, وہ اللہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے. انیشلی اللہ ہی دے رہا ہے نا ان کو. کوئی انسانوں نے تو سمندروں کے اندر کوئی فصلیں نہیں اگائی ہوئی ہیں, یا کوئی ہم تو نہیں کوئی خوراک ڈالتے وہاں پہ, تو سارا سسٹم چل رہا ہے. ایسی سی مخلوقات ہیں اللہ کی, اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے, یہ اللہ کی کام ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ سمندری جانور تمہارے لیے کھانا ہے, فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے, قافلے والوں کے لیے. وحرم علیکم صید البر, اور تمہارے لیے جو خشکی کا جانور ہے شکار کرنا یہ حرام ہے. ما دمتم حرما, جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. اچھا احرام کی حالت میں صرف یہ پابندی نہیں ہے, ناخن نہیں آپ کاٹ سکتے, وہ پوری تفصیلات ہیں بخاری مسلم میں. بال نہیں کاٹ سکتے, ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے. کئی ایک حلال چیزیں جو عام حالت میں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. دھمکی ہے اس کے اندر کہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر, حرمت والا گھر بنایا ہے. قیام للناس, لوگوں کے لیے رکنے کا باعث بھی ہے. اور یہ خانہ کعبہ ایک حرم مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو کسی کو کرایہ نہیں دینا پڑے گا, کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف ایک ٹکٹ ہے, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے چل کے سورہ الحج میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کعبے میں رہائش پذیر ہونا یہ مکے کے رہنے والے لوگ اور آؤٹ سائڈر سب کا مشترکہ حق ہے. کعبے میں کسی کو لیٹنے سے, سونے سے کوئی روک نہیں سکتا, نہیں آج بھی نہیں روکا جاتا. مسجد نبوی تو پھر بھی رات کو خالی کروا لیتے ہیں وہ عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد. حرم مکہ نہیں بند کرتے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. آپ کہیں پہ لیٹ جائیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا, سوئے رہیں کوئی منع نہیں کرے گا. یعنی کسی کے پاس ہوٹل نہیں ہے نا تو حرم میں جا کے رکے, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا بھی کس ہوٹل میں رکے ہوئے ہو تم, ادھر کیا لینے آئے ہو, آپ 24 گھنٹے رہے وہاں پہ. آج بھی نہیں کوئی روکتا. قرآن کی ان آیات کے تحت کوئی مجاز ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حج عمرے پہ جانے سے بھی سعودی حکومت بھی نہیں روک سکتی. یہ جو انہوں نے انتظامی معاملات میں پابندیاں لگائی ہیں نا, یہ پابندیاں فضول ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اور ریسورسز پروڈیوس کریں. آپ آج امریکہ کے, یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو, وہ 1 کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے. آپ تو 40-50 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے, وہ 1 سال کے اندر انتظام کریں گے, کیونکہ ان کی اکانومی, وہ کہیں گے ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے. ویسے اب سعودی حکومت اس کو توسیع کر رہی ہے 1 کروڑ بندوں تک کے لیے, اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. تو بہت بڑے لیول پہ انہوں نے کام کیا. تو وہ کیا جائے, یہ پابندی کہ جس نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے وہ 5 سال تک نہیں آتا, جس نے عمرہ کر لیا وہ یوں نہیں ہے, یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اسے حرمت والا گھر اور لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا دی ہے. والشہر الحرام, اور حرمت والے مہینے,
وہ 4 ہیں، آپ کو ہوتا ہے بخاری مسلم میں آیا ہے۔ سورہ توبہ میں تو صرف اتنا آیا کہ 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے۔ یہی ہے تقلید کا لفظ جو ہے نا پٹا، وہ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اور یہ جانوروں کے، یہ بھی ویسے ان کو جانور ہی بنایا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، یہ مہینہ، وہ جگہ سب کی سب حرمت والی ہے۔ بلکہ سورۃ الحج میں تو چل کے آئے گا یہ قربانی کے جانور شعار اللہ ہیں، ان کی بھی تعظیم اس حوالے سے کہ آپ ان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی بٹا کرتے تھے، اور وہ جو پرانی جوتیاں ہوتی ہیں نا، ان میں رسی سے نا اس کا ہار بنا کے نا، عرب میں ایک کلچر تھا کہ وہ اس جانور کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ تو ایسے جو قافلے ہوتے تھے نا، ان کے یہ جانور، ان کو مشرکین عرب بھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے جانور جا رہے ہیں، اور وہ ضروری ہوتا تھا کہ ان کے مالک ان کے ساتھ ہوں۔ اب کسی نے فدیہ دینا ہے، یا ویسے جس طرح یہاں آپ کہتے ہیں نا میری طرف بھی 2 دیگا دے دیں دادا دربار، تو اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ یار میری طرف سے ایک اونٹ چڑھا دیں اللہ کے لیے وہاں پہ۔ خود تو نہیں جاتے تھے، کون یار یہ اتنا لمبا سفر کر کے جائے۔ مکے سے مدینے کا سفر جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 ہفتے کا سفر بن جاتا تھا۔ تو جو قافلے حاجیوں کے لیے جا رہے ہوتے تھے، کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا تھا، وہ کہتا چلے جی اس دفعہ جو ہے نا میری طرف سے منا کے اندر ایک اونٹ قربان کر کے غریبوں کو کھلا دینا۔ وہ پھر اللہ کے جو جانور ہوتے تھے نا، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب اس جانور کی خاص عزت ہو گئی ہے، اس کی نسبت اس حوالے سے ہو گئی ہے۔ اچھا، لیکن وہ عزت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس پہ سواری نہیں کر سکتے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، وہ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے حج کے لیے، نبی علیہ السلام نے حج عمرے والوں کو دیکھا تو وہ آپ نے ان کو پھر ڈانٹا کہ یار یہ جو جانور ساتھ ہیں ان کے اوپر سوار ہو، پیدل کیوں جا رہے ہو؟ وہ یہ اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس جانور سے وہ والا نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ دودھ دیتا ہے، دودھ آپ پی لے سکتے ہیں، بس اس کا آپ نے بس اینڈ پہ جا کے اسے نہر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو شریعت کی پابندیاں ہیں نا، میں نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ تمہیں یہ چیز، یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ یعنی اس کو آپ نے کیجول نہیں لینا کہ قربانی کا جانور لے بھی جاؤں نہ بھی لے جاؤں۔ جیسے دنیا میں تو چل جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل پورا کر دیں۔ اللہ کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پورا علم ہے کس نے کون کون سا رکن کس طریقے سے ادا کیا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے ذاتی نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہو، تو آپ کسی دن فجر کے 2 فرض جو ہیں وہ اس میں تحیات آدھی پڑھ دو یا تسبیحات چھوڑ دو، تو دنیا میں تو آپ کر سکتے ہیں، یا بغیر وضو سے پڑھ لو، لیکن اللہ کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے میں نے شریعت کی پابندیاں رکھی ہیں تاکہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے جو احکامات ہیں میں نے اس کو اس باریکی سے پورا کرنا ہے اس ہستی کے لیے جو زمین و آسمان کے ہر غیب کا اور ظاہر کا پوشیدہ کا جاننے والا ہے۔ یہ یقین پختہ ہونا چاہیے تمہارے اندر۔ تو یہ شریعت کی پابندیاں ہوں گی تو تب انسان قربانی کر رہا ہوگا نا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے، بھائی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہیں نمازیں چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو جو مرضی کرتے رہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چونکہ مجھے فرق کیوں نہیں پڑتا لہذا نماز پڑھنے والے بھی جنت میں، نہ پڑھنے والے بھی جنت میں، نہ، اس طرح نہیں۔ وہ تو اللہ نے دیکھ لیں اوپر کتنے سخت الفاظ ہیں، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جی اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انتقام کا مستحق نہ کرے۔ ماں تے شاہی کوئی نہیں جو اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، لیکن باغیوں سے تو پیار نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ پیار کس سے ہو رہا ہے؟ جو اللہ کے تابع فرمان ہے، اور جو مجرمین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔
اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ آپ کو آدھی بات ہی بتائی جاتی ہے، او جی اتنی وڈی ہستی ہے، وہ چاہے تو چھوٹی جی گل تے بخشتے، تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو پھینٹی لگنے کی بات پہلے ہوئی ہے۔ اعلموا، بی اٹینشن، خوب جان لو، خوب سمجھ لو اس بات کو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت ہے سزا دینے میں، اور بیلنس کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ آدھی بات تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، ویسے دین انہوں نے ہر معاملے میں آدھا ہی پیش کیا ہے۔ تصویر کا ہمیشہ ایک رخ بتایا ہے، دوسرا رخ بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے وائزین نے اس میں اس قسم کا حصہ ڈالا ہے نا، اور وہ اس طرح کی ایکٹنگ کر کے بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں، جس طرح اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب نافرمانیاں ہی کرو میری، خیر ہے، یعنی وہ اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے زیادہ باغی کون ہے، تاکہ میں اسے زیادہ بخشوں اور مجھے بڑا لطف محسوس ہو اس حوالے سے۔ وہ اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی مشکل کی زندگی گزارتے، اتنی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑتی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تمہیں بات پہنچا دے، بس۔ یعنی پیغمبر نے گن پوائنٹ پہ، تلوار کے زور پہ تمہیں اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کروانی، تمہیں مجبور نہیں کرنا کہ تم شریعت کے مطابق چلو، بلکہ پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچائے گا۔ تم نے اب جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو کرو، جہنم میں جانا ہے تو جاؤ۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، اور چاہے تم پھر اللہ کے ناشکرے بن جاؤ، اللہ کو یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو۔ یعنی یہ حساب کتاب رکھنا پیغمبروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام صرف یہ بات پہنچا دی، اب اللہ نے دیکھنا ہاں جی اس نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پیغمبروں نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، کوئی بہانہ لگا لے گا اللہ تعالیٰ کو، نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا بہانہ نہیں چل سکتا۔ ہاں اللہ کی عدالت میں ضرور فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں ہے کہ ہم پوچھیں گے رسولوں سے، کہ جن کی طرف رسول بھیجے گے ان سے بھی پرسش کریں گے اور رسولوں سے بھی پرسش کریں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ یقیناً پہنچایا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہے، یوم النحر کے خطبے میں بھی اور حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی صحابہ نے بیک زبان کہا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی، اور حضور نے پھر 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں میں نے بات پہنچا دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں پیغمبر بھی کتنے کانشیس ہیں اس معاملے میں کہ میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے، اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ ویسے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے پیغام پہنچا دیا؟ لیکن پورا جسے کہتے ہیں نا وہم نکالنا، کوئی میرے خلاف شکایت نہ کرے قیامت والے دن کہ میں نے بات نہیں پہنچائی، منوا لی ہے دنیاوی طور پہ، باقی اللہ کو تو پتہ ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے یہ سارا کام کر کے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی جب پیشی ہونی ہے، اسی سورۃ المائدہ کے اینڈ میں آ جائے گا نا، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو الہ مان لیا جائے اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں یہ کام کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، میں نے تو ان کو وہی بات بتائی تھی جو تو نے مجھے وہی کی تھی، عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب۔ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا، بس۔ ویسے حضرت عیسیٰ تو آخری درجے تک زور لگانے کی کوشش کریں گے، یہ ویسے میرے نزدیک تو
یہ بھی بڑی جرأت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کرنا. یہ تو حضرت عیسیٰ کی محبوبیت ہے کہ وہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں بخش دے. چاہے حضرت عیسیٰ کو نہیں پتا کہ بخشش ہو سکتی ہے مشرک کی؟ پتہ ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ اے عیسائیو تم تو شرک کرتے ہو نا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ بے شک کھلے کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح نے تو تمہیں یہ واعظ کیا تھا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, بے شک اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار, اور وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا آگ. وما للظالمین من انصار, اس کا کوئی مشکل کشا مددگار بھی نہیں ہوگا. جو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کو یہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کا قیامت کے دن یہ بات کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں بخش دے چاہے گرفت کر, یہ ان کی محبوبیت ہے اللہ کے ساتھ, تو یہ بات کر سک رہے ہیں, ورنہ تو یہ بات کرنے کا بھی نہیں کوئی سوچ سکتا. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ہلکی سی کوئی سفارش ہے. ظاہر ہے جی مشرک کے لیے یہ سفارش ہی ہے, یہ بات کر دی جائے, لیکن وہ اس آیت کا ہمیں یہ پتا چل گیا کہ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم پیغمبر جب اپنے ماننے والوں کے لیے سفارش بھی کریں گے تو آگے سے جواب کیا ملنا ہے؟ اگر یہ آیت قرآن میں نہ آئی ہوتی تو کسی کے دماغ میں ہو سکتا ہے پیغمبر ہے زبردستی اللہ گرو باں نال پکڑ کے تے سانو لائی جائے جنت وچ, یہ ہو سکتا تھا نا کسی کے دماغ میں. یہ وہم نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے دماغ میں یا ان کے دل پہ یہ بات ڈال دے گا کہ وہ سفارش کر بھی دے مشرک کی, اگرچہ وہ خود ان کو یہ بتاتے رہے کہ میں نے تمہارے کام نہیں آنا, مشرک کے اوپر جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, تو آج میں کیوں ان کی سفارش کروں, میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. تو یہ اللہ ان کے دل میں اسی لیے بات ڈالے گا تاکہ باقیوں کو پتہ چل جائے کہ اگر سیدنا عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کی بد عقیدگی پر ان کی سفارش کریں اور آگے سے سیدھا جواب یہ ملے کہ بھائی آج تو صرف سچے عقیدے کا ہی فائدہ ہوگا, اس طرح کے جن لوگوں نے برے اعمال کے اپنے کرتوت بھگتیں گے, اور اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا, تو پھر ہم اسے کہہ دیں گے کہ بھائی حضرت عیسیٰ جب اپنے ماننے والوں کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے اپنے برے عقیدوں کے اگینسٹ, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. قرآن کا کوئی صفحہ بچتا ہے جسے بابا نہ وڈیا ہوئے. جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو پھر بابے تو پھر کہیں کہ لائی نہیں کرتے, بلکہ بابوں کا تو اب ذکر بھی وہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جو لوگ عام مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں وہ کوئی شے نہیں ہے, کیونکہ عام مسلمان تو پھر بھی اپنی جیب سے خرچ کے دین کے اوپر لگا رہے ہیں, تو لے کے لوگوں سے کھا رہے ہیں اور پھر دین بھی غلط بتا رہے ہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب, اے نبی تم فرماؤ کہ خبیث اور پاک یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبیث, چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے. یہ ایک جنرل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بظاہر اگر ناپاکی کو, کفر کو, اللہ کے دشمنوں کو غلبہ بھی مل جائے بہت بڑے لیول کے اوپر, مسلمان جو پاکیزہ ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ رزق کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی کے پاس حرام کا بہت زیادہ رزق ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ آسائشیں ہیں, تو حلال کی جو روکی سوکھی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے اگینسٹ پہ جو یہ لوگ عذاب بھگتتے ہیں, ان کی اولادیں ان کو قتل کر کے لاشوں کے اوپر یہ انگوٹھے لگوا کے تو یہ سب کچھ کرتی ہیں. دنیا میں بھی آپ انجام دیکھتے ہیں, اور آخرت کا تو بھی عذاب باقی ہے. اور حلال رزق کی وہ اپنی برکت ہے. فاتقوا اللہ, پس ڈر جاؤ اللہ سے, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, اے عشق والو, کرا ترجمہ, اے عشق دے چلو نا, عقل والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی عقل والے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو. اب یہ اگلی آیت, دو آیات 101 اور 102 یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے
کہ اس پہ آلریڈی میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اپنی ایک مجلس میں کی تھی جو یوٹیوب کے اوپر مختلف لوگوں نے اسے اپلوڈ کیا ہے. علماء سے سوال کرنا حرام، سوال جواب کرنا حرام. یعنی علماء جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو آپ کے عقیدے ہیں، جو جن اعمال پہ آپ چل رہے ہیں، یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں جی اور زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے، اللہ نے منع کیتا ہے. وہ آیت یہ لیتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا ان کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. یہ آیت اسپیسیفکلی ان سوالات کے بارے میں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. پیغمبر کو تنگ نہ کیا جائے. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون سی بات پیغمبر کے ذریعے امت تک پہنچانی ہے، کون سی بات کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہے، کون سی چیز شریعت کا حصہ ہے، کون سی نہیں ہے. جس طرح سورۃ البقرہ میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا گائے قربان کرو. جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے قربان کرو تو بات ختم ہو گئی. کوئی گائے لی جائے اسے قربان کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کس طرح بال کی کھال اتاری، وہ پورے کا پورا ایک وہ گائے والا واقعہ کس طرح کی ہو، پھر کرتے کرتے انہوں نے اتنی اپنے اوپر قدغن لگوا لی، اینڈ پہ وہ اس کلر کی، شوخ زرد کلر کی، جو آج تک کبھی حال میں نہ جوتی گئی ہو. انہوں نے لب کے پوری اس ریاست جو ایک گاں ایسی ملی، وہ بھی ایک غریب عورت تھی، اللہ نے اس کی لاٹری لگانی تھی تو اللہ نے وہ ساری شرائط بتائیں جو اس میں ملی. اس کا رنگ کس طرح کا ہو، وہ کس طرح کی ہو. تو اس طرح کے سوالات پیغمبر سے کرنا یہ حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہ حج فرض ہو گیا. جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو آگے اس کی ایکسپلینیشن خود ہی کریں گے نا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال؟ ایسے میں کیوں منع کرتا ہوں، میری اکثر ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو اینڈ پہ کرے گا، اس لیے کہ گفتگو کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر ہے آپ کو رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے، ہر چیز ذہن میں رکھ کے، اس لیے میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں. اب پیغمبر کے کیس میں تو اللہ پیچھے کھڑا ہے، اللہ کو پتا ہے میں نے بات کس سمجھانی. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اس طرح سوال نہ کیا کرو، بس میں جتنا بتاؤں نا اس کو اس طرح لو، جو ضروری ہوگا میں بتا دوں گا. اگر میری زبان سے اس وقت ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا. ہاں اب زندگی میں ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر پیغمبروں، اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس طرح یعنی ان سے پریڈکشن کروایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تنگ کیا علم کے والے سے. نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھ گئے، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا جب تک میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. ظاہر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھو کہ میں بتاؤں گا. چونکہ مشرکین عرب نے حضور کے اس سفر معراج پہ اعتراض کیا تو اللہ نے بیت المقدس، بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کے سامنے کر دیا. اور آپ فرمایا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں میں تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گا، کس رنگ کے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں، جو کچھ بھی پوچھنا ہے. اب ممبر پہ حضور چڑھے اور اللہ کی وحی کی تائید تھی، کہا میں جب تک ممبر پہ ہوں نا اون پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، ان کے نسب میں تان کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. شکر ہے وہ وہی تھا جو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہی باپ ہے. بعد میں اس کو خیر ڈانٹ بھی پڑی اپنی ماں سے کہ زمانے جاہلیت میں تو کوئی ایسی شریعت کی پابندیاں ظاہر ہے کوئی فالو نہیں کرتے تھے، تو اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو نے اپنی ماں کی عزت نیلام کرنی تھی سب کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اس طرح مختلف سوال ہوئے تو اس وقت پھر حضرت عمر کو نظر آ گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو وہ حضور کے سامنے جو ہے نا وہ عاجزی سے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے پیغمبر ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ. اور وہ صحابہ کہتے ہیں سارے داڑے مار کے لوگ رو رہے تھے جو صحابہ تھے. ان کو پتہ چل کے ابھی حضور اس وقت غصے میں ہیں، تو اس وقت کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی سختی آ سکتی تھی. تو اس طرح کے سوالات کرنا جس میں مستقبل کی خبریں پتہ کروائی جائیں، یہ پیغمبر ان کاموں کے لیے نہیں آتا. پیغمبر دنیا میں ہدایت کا امام ہے، اور پیغمبر نے کون سی چیز آپ کو بتانی ہے اس کا ڈیسیژن آپ نے نہیں کرنا، پیغمبر نے خود کرنا ہے. ہاں اس میں کوئی بات سمجھ نہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک دم لچ ٹال دینا یا بات کی کھال اتارنا، یہ چیز منع ہے، سختی سے منع ہے. سوال تو وہ سکھایا گیا حدیث جبریل میں، نبی علیہ السلام
سے آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آتا ہے انسانی شکل میں سوال کیا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ تو ایک جنرل ہے کہ اسلام کے بارے میں کو پوچھے. جب نبی علیہ السلام کو بادشاہ فرما رہے ہیں اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں. یعنی اگر کوئی شخص اس کے نسب میں تان ہے اور وہ حضور بات بتا دے کہ واقعی صحیح ہے، تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے برا لگے گا کہ اچھا لگے گا؟ برا ہی لگے گا. تو نہ اس قسم کے سوالات کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے. اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا. تُبْدَ لَكُمْ، وہ دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم والا ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی، یعنی کون؟ یہودی. من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے بہت زیادہ. ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے بعد وہ کافر ہو گئے احکامات کا انکار کرنے کے بعد. یعنی اللہ سے سوالات تو کیے پیغمبر کے ذریعے، لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ شریعت کی وہ پابندیاں وہ برداشت نہ کر سکے. اسی لیے دیکھیں نا اسلام میں اپنے اوپر زیادہ غلو کرنا عبادت کے معاملے میں بھی منع کیا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ 3 اصحاب جو حضور کی غیر موجودگی میں آئے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں پوری رات جاگوں گا، ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا. آپ نے پھر بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. لیکن یہ چیز نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تم پہ عائد کی ہے، تم خام خواہ اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرو اور جس کو تم نبھا بھی نہ سکو. ایسا ہوتا ہے. اب اس طرح کے سوالات کی ایک مثال آپ کو بخاری مسلم ملے گی. عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں میں روزانہ روزہ رکھتا تھا. میں نے حضور کو جب بتایا، آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہیں نا، تم مہینے میں 3 روزے رکھو، جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر آپ نے اور بڑھائے کرتے کرتے اینڈ پہ حضور نے کہا ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھ لو، 1 دن چھوڑ دو. ان کا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. یہ بھی حضور سے سوال کر کے اپنے اوپر خود پابندیاں لگوا رہے تھے نا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس طرح کی بندی اس لیے لگا رہے تھے کہ جب حضور نے مجھے کہا ہوگا نا تو میں بھی اپنے آپ کو سمجھایا کروں گا کہ منت نبی نے ڈیوٹی لائی تھی، تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا ہے تو مجھے استقامت بھی ملی رہے گی. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جناب اے منو بال پینٹ فلانے نے دیتا تو میں فلانے کو گیا ستیا لے کے آیا، وہ بڑا سنبھال کے لوگ رکھتے ہیں. تو میں بھی اپنے اوپر بندیاں لگوا لوں اس طرح کی تاکہ میں اپنے آپ کو قائل کر سکوں کہ بھئی میں نے تو حضور سے عہد کیا ہوا ہے. کہیں میں ڈھیلا بھی پڑھنے لگوں نا تو میں کہوں میں تو حضور نے عہد کی تھی اسی میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھاں گا. جس طرح عثمان کہتے ہیں جب سے دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا میں نے اپنی شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ میں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں، پھر وہ بخاری مسلم میں آتا ہے، کہتے ہیں میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ سے روزے نہیں اس طرح رکھے جاتے. کاش اس وقت میں حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا، یعنی 3 روزے لی، ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے اپنے میں جبر پھر کیا ہوا تھا کہ میں اب حضور سے کمٹمنٹ کر بیٹھوں گا، 1 دن روزہ رکھاں گا 1 دن نہیں رکھاں گا. تو کتنا عرصہ ڈائٹنگ چلا سکتے تھے وہ؟ الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی تو ڈائٹنگ ختم کرنی پڑتی ہے. تو وہی ہوا، پھر ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اس لیے شریعت کی پابندیوں سے ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان بات بتاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے رمضان کے، بلکہ صرف مسلم میں نہیں ہے، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات میں بھی، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. اسے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. ہر سال 6 روزے رکھ لے شوال میں، چاہے رمضان کے فوراً بعد رکھ لے، چاہے وہ وقفے سے رکھ لے، جس طریقے سے مرضی. اس مہینے میں آپ نے 6، بعض کہتے ہیں جی وہ جی ایک فوراً رکھ لو باقی پھر کرو، جس ٹائم مرضی رکھے. 7 رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، روٹین بنی ہوتی ہے.
تو یہ بھی آسانی ہے. فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا مشکل کام ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ جویریہ بیٹھی رہی فجر پڑھ کے. نبی علیہ السلام فجر پڑھانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ رہی تھی. ظاہر عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. آپ سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر کے بعد گھر واپس آئے تو ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا میں ابھی آ کر میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے اور اس سے زیادہ ثواب مجھے ملا جو تو صبح سے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جو ہمارے صبح شام کے اذکار میں نے ڈالا ہوا ہے. تو عمل مختصر اور فائدے زیادہ. یہ دیکھیں، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شریعت کا علم حاصل کریں گے تو مشکل پڑ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، شریعت کا علم حاصل کریں تو آپ کو ایسے شارٹ کٹس، جس طرح آپ کمپیوٹر کی فیلڈ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. کاپی پیسٹ کی جو کمانڈ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو ہر دفعہ وہ چیز ٹائپ کرنی پڑے تو کتنا مشکل ہے. تو اب اگر کسی نے صرف ٹائپنگ سیکھی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ کاپی پیسٹ بھی ایک ہوتی ہے اور ایک کمانڈ سپیل چیک کی بھی ہوتی ہے. اب تو آٹو سپیل چیک آ گیا نا. جس زمانوں میں ہم نے کمپیوٹر سیکھا تھا نا اس میں سپیل چیک اپلائی کرنا پڑتا تھا. ڈاس میں یہ تو اب ایم ایس آفس میں تو آٹومیٹکلی ریڈ لائن نیچے آ جاتی ہے اور وہ ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس وقت کاپی پیسٹ کی کمانڈ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے. ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو اتنی مشکل ڈرائنگس تھیں، ان میں تو کاپی پیسٹ کے بغیر آپ ڈرائنگ 1 دن کی ڈرائنگ 1 مہینے میں بنے گی. لیکن کاپی پیسٹ کی ایسے فوراً ایون اس کا مرر امیج بھی بن جاتا ہے. اگر ایک چیز اس طرح کی ایک طرف دکھ رہی ہے دوسری طرف اس طرح، وہ ایک مرر کی کمانڈ دیں وہ یوں ہو جاتی ہے. لیکن وہ دوبارہ وہ ساری بنانی پڑے تو کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ کاپی پیسٹ کی جو ہے آپشن، یہ ایک علم میں اضافہ ہے نا آپ کے. اس کی وجہ سے آپ کے لیے کمپیوٹر کا استعمال آسان. ایک یہ ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں کہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، اور اگر آپ کو کنٹرول ایف کا پتا ہو، کنٹرول ایف یا سرچ میں جا کے آپ وہ لفظ لکھیں اور وہ چیز سی ڈرائیو میں پڑی ہے، ڈی میں، ای میں، کدھر کونے میں پڑی ہے، اینج کر کے نا. بزرگان دین دی محنتاں نو سلام ہے جنہوں نے کمپیوٹر بنایا ہے. جڑے رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے بنایا نہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ علم حاصل کرنے سے آپ کمپیوٹر استعمال کرنا آسان ہو گیا آپ کے لیے. آئکنس کا یوز کمپیوٹر کو آسان کر دیتا ہے. اس طرح دین میں بھی آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کے لیے دین آسان ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز ہی پڑھنی مشکل ہوتی تھی، عشاء کی 17 پڑھنی پڑتی تھی. اب ان کو پتا چلا بھائی 24 گھنٹے میں 17 ہیں. سنتیں جو ہے وہ پڑھ لے، ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی گرفت نہیں ہے. اور کہیں پہ مجبوری بھی ہے نماز جمع کر لیں تو وہ بھی مسئلہ ختم. وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو اب آسان ہوگی، لگتا ہے زندگی کا حصہ بن گئی ہے. بس جب آپ کو نماز لگے نا آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور آپ کو اس کے پڑھنے میں کوئی تردد نہیں ہے تو سمجھ لیں یہ فطرت کے اوپر آپ آ چکے ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو خوف، تو آپ عشاء پڑھنے جب منفی جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے. اینی موٹی عشاء انہوں نے سیر ہوتے ہوتی ہے. اسی واسطے 5 منٹ 4 فرض مکا کے پرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کتنے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹے دی پڑھ کے قرآن سننا ہے. جن کو یہ ٹینشن ہے کہ اس تو بعد 2 سنتا، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل پڑھ دینے. تو جڑے زیادہ ویلے نے وہ پہلے بھی جا کے وضو کر کے 4 رکعتوں بھی پڑھن گے. آپ پڑھیں جتنی مرضی، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کو دین بنا کے اس حوالے سے تو نہ پیش کریں کہ یہ کمپلسری ہے، آپشنل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.